السلام علیکم اور پیارے دوستو انسان کا جو ارتقاء ہوا ہے اور جو اس کی ایولیوشن ہوئی ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو انسانوں کو ایک بہت اہم فضیلت عطا فرمائی، اور ہم خوش قسمت ہیں اور شکر گزار ہیں اس رب کے جس نے انسانوں کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو چند نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے کچھ چیزوں کے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو باقی مخلوقات کے سامنے، جن میں جن اور فرشتے شامل تھے، ان کے سامنے لایا گیا، اور ان چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے جنات اور فرشتوں سے پوچھا جس کا وہ جواب نہیں دے پائے، اور پھر آدم علیہ السلام سے ان چیزوں کے نام پوچھے جس پہ انہوں نے صحیح جواب دے دیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے، جس پہ تمام مخلوقات نے سجدہ کیا سوائے جنات میں سے ابلیس نے، جس کا تکبر اور انا آڑے آ گئی۔ یہاں پر 1 منٹ کا پاز لیں گے اور تکبر اور انا پہ چلے جائیں گے کہ شیطان کی یہ صنف ہے انا اور تکبر جو انسانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے، اور جو انسانوں میں یہ انا اور تکبر ہوتا ہے تو شیطان نے تو اپنا بیڑا غرق کر دیا، وہ انسان اپنا اور ساتھ ہی انسانیت کا بیڑا غرق کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تکبر اور انا کی جو فریکوینسی ہے یہ ایسی ہے کہ شیطان بھول گیا کہ وہ کس کو انکار کر رہا ہے، اس رب کو جس نے جو اس کی ہستی کو ختم کر سکتا ہے۔ خیر، شیطان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، لیکن اس نے رب سے مہلت مانگی کہ اے رب مجھے مہلت دے کہ میں تیری اس مخلوق کو بہکا سکوں اور ثابت کر سکوں کہ میں سپیریئر ہوں، یا جو بھی اس کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی، اور اس وقت سے دوستو شیطان اور انسان کی ایک کشمکش جاری و ساری ہے۔ اس واقعے کو صرف آپ کو بیان کرنے کا مقصد ایک انٹرو تھا کیونکہ آج کے ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے کہ جو انسان اشرف المخلوقات ہے اس میں بہت سی صفات ہوں گی، لیکن 2 اہم صفات جس کا آج ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، پہلی انڈرسٹینڈنگ نالج، اور دوسری کمیونیکیشن، کہ اگر وہ نالج کو اگر آدم کمیونیکیٹ ہی نہ کر پاتے تو کیسے ہوتا بات۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 بہترین چیزیں انسان کو عطا فرمائیں، اور آج یہی ہمارا جنید نریشن میں ٹاپک ہے کمیونیکیشن اسکل۔ دوستو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کمیونیکیشن اسکل، کبھی آپ نے سوچا کہ جو ورڈ کمیونیکیشن ہے یہ ایک لاطینی الفاظ یعنی لیٹن ورڈز کمیون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شیئرنگ، تبادلہ خیال، اور شیئرنگ اور تبادلہ خیال میں جو کمیونیکیشن کی پہلی مین بیس صفت ہے وہ ہے سچائی اور ایمانداری۔ کوئی کمیونیکیشن اسکل اس کے بغیر نہیں ہو سکتی جہاں سچائی اور ایمانداری نہ ہو۔ ہمیں ماضی میں اور اپنے کافی ایسی مثالیں ملتی ہیں عظیم لوگوں کی جن کی بہترین کمیونیکیشن اسکل سچائی اور ایمانداری پر قائم تھی، اور اس نے انہوں نے زمانوں پہ افیکٹ کیا
اثر انداز ہوئے. جیسے کہ 2500 سال پہلے بدھا جیسے عظیم شخصیت جب آئی تو وہ اپنے پیروکار یا باقی لوگ جو بھی ان کے پاس آتے تھے تو وہ اس ایمانداری اور سچائی پر قائم رہے، اور جب ان کے سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ بڑے آرام سے انہی سوالوں کے اندر جواب تلاش کر لیا کرتے تھے، اور پھر ان سے ہی جو لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے تھے انہی کو اپنے سوالوں کے اندر ہی اپنا جواب مل جاتا تھا. اور ظاہر بات ہے لوگوں کے مسائل، لوگوں کے معاملات اور روحانیت کے پرابلمس اور کافی انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا. اور آج بدھا نے ایک دنیا پہ ایک بہت اہم امپیکٹ ڈالا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو جانتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، لیکن فرعون کے دربار میں وہ سچائی اور ایمانداری ہی تھی جس نے اس وقت کے فلاسفر اور جادوگروں کو حق اور سچ کے سامنے ڈھیر کر دیا، فرعونیت سمیت. آگے بہت سے لوگوں کی بات میں کر سکتا ہوں. تو آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی کمیونیکیشن سکل کو، جو کہ خالصاً سچائی اور ایمانداری پر بیس کرتی تھی. جب لوگ ان سے ملنے آتے تھے، اپنے مسائل، اپنی چیزیں ڈسکس کرنے یا کوئی بھی سوال کرتے تھے تو سب سے پہلے وہ سنتے تھے، انڈرسٹینڈ کرتے تھے، اور پھر اس کا ایسا جامع مختصراً جواب بھی دیتے تھے کہ سننے والا پوری طرح سمجھ جاتا تھا اور کنونس ہو جاتا تھا. بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح، بڑوں کے ساتھ بڑوں کی طرح. تو ان کی پوری سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے اور کمیونیکیشن اسکل کا ایک بہترین درس ہے. دوستو، سچائی اور ایمانداری کی جیسے میں نے بات کی کہ کمیونیکیشن اسکل کی بیس ہے، تو وہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جہاں سچائی اور ایمانداری نہیں ہوگی وہ کمیونیکیشن ان افیکٹو ہوتی ہے. کیونکہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا، فیلنگ وہ سچائی اور ایمانداری کے بغیر نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا جو بات دل سے نکلے وہ اثر رکھتی ہے، تو اس میں سچائی ہونی بہت ضروری ہے، ایمانداری ہونی بہت ضروری ہے. وہی انرجی پیدا کرتی ہے، وہی فیلنگ پیدا کرتی ہے. دوستو اپنے روزمرہ زندگی میں کبھی آپ ٹی وی وغیرہ پہ سیاسی مباحثے وغیرہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک پارٹی کا، دو پارٹی کا، تین پارٹی کا بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو سامنے سے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اگر سفید رنگ ہے تو اس کو کالا کہے گا کیونکہ اس کی پارٹی کہہ رہی ہے. تو غلامانہ سوچ ہے، وہ کمیونیکیشن اسکل بالکل نہیں ہے. کمیونیکیشن اسکل وہ ہوتی ہے جو سفید کو سفید اور کالے کو کالا کہے سچائی پر، اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہے. دوستو کمیونیکیشن اسکل میں صرف بولنا اہمیت نہیں رکھتا. کئی لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں بس انہوں نے بڑبڑ کرنی ہے. دیٹ از ناٹ کمیونیکیشن، دیٹ از ناٹ اے اسکل. کمیونیکیشن اسکل کا ایک بہت اہم حصہ اور پارٹ لسننگ ہے. لسننگ کو آپ الٹا کریں LISTEN تو سائلنس بن جاتا ہے. تو جو لسننگ ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے سائلنس میں، خاموشی میں. اور لسننگ آپ بہترین اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ فوکس ہوں. یہ نہیں کہ ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے اور آپ لسن کر رہے ہیں، اس کو آپ لسننگ نہیں کرتے. کیونکہ جب تک آپ فوکس نہیں ہوں گے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اور آپ کمیونیکیشن اسکل بالکل بھی نہیں کر سکتے. کئی لوگ
किसी गैदरिंग में 3-4 लोग बातें कर रहे होते हैं, एक बंदा आया, वो कोई बात हो रही होती है और वो अपनी बात शुरू कर देता है, यानी बात को समझे बगैर। और कई लोग होते हैं जिनसे कोई सवाल करो तो सवाल चना जवाब कंदम। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है दोस्तों। कम्युनिकेशन स्किल का पहला, और इसके अलावा आप मुझे कुछ 2-4 बातें और भी याद आ रही हैं, जैसे आप आजकल जो सोशल मीडिया पे, मुझे अजीब सी हैरत होती है कि कई लोगों को मैं लाइव बैठे हुए देखता हूँ और यकीन करें वो गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे होते हैं। अब मैं क्या कहूँ, तो और लोग उनको सुन रहे होते हैं और हा पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि क्या कम्युनिकेशन स्किल है। वो टॉक्सिक बिहेवियर जो है वो पता नहीं लोगों को उससे क्या मिलता है। ये माशरे की तनाज़ुली की निशानी है दोस्तों। इसमें उस बंदे के अलावा उस माहौल का भी कसूर है जिसमें वो आगे बढ़ा। इसलिए मैं कम्युनिकेशन स्किल की जो पहली दरसगाह है वो है इंसान का घर। इंसान का जो घर होता है वो कम्युनिकेशन स्किल की पहली दरसगाह होती है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आजकल के माँ बाप जब बच्चा बोलता है और उसको जो मैनर्स और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उस पर तवज्जो देने की बहुत सख्त ज़रूरत है। फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे उस्ताद का एक बहुत अहम मकाम है। और ज़ाहिरी बात है कम्युनिकेशन स्किल की बेहतरीन मिसाल वो बेहतरीन उस्ताद होता है जो इसको अप्लाई करता है। और हम उन तालिब इल्मों को आजकल ये कम्युनिकेशन स्किल सिखाने की बहुत ज़रूरत है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए स्पेशल क्लासेस हों, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों, क्योंकि और ये होता भी है पास जो अच्छे इदारे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से बातें हैं। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के हवाले से और बातें देखें तो कम्युनिकेशन स्किल एक पूरा मजमुआ है, पूरा मजमुआ, जिसमें यू कैन से कमिंग टू योर जेस्चर, टू योर वे ऑफ टॉकिंग, टू व्हाट टू टॉक, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, honesty, integrity, whatever, everything coming, and then it's becoming learning. तो दोस्तों ये सब कम्युनिकेशन स्किल में आता है। कम्युनिकेशन स्किल को आप थोड़ा सा और वाइड स्केप में करें आजकल के सोशल मीडिया में, जहाँ पे डिस्कशन सिर्फ टॉकिंग के अलावा आपको ग्रुप्स हैं जैसे व्हाट्सअप, वो भी एक कम्युनिकेशन स्किल का एक वहाँ पे भी होती है, जहाँ पे आप वॉइस कॉल कर सकते हैं, आप ऑडियो कॉल कर सकते हैं और आप राइटिंग में भी लिख सकते हैं। और वो कम्युनिकेशन स्किल नहीं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में 50 मेंबर हैं, 100 मेंबर हैं और सिर्फ 3 या 4 एक्टिव हैं, मैं नहीं मानता। और बाज़ कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं और फजूल में हर बात करेंगे, और बाज़ बिल्कुल ही खामोश होते हैं। खामोशी अच्छी चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं, जैसे आप 4 बंदे भी आपस में बात करें तो उसका हिस्सा बन के बात करनी चाहिए, उसको अहमियत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। रिस्पेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स। इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पेक्ट। तो कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये एक बहुत मेन चीज़ है। तो मैं इस मुख्तसर वक्त में जुनैद नरेशन में जो मैं सोचा समझा आप लोगों के सामने कम्युनिकेशन स्किल को डिस्क्राइब किया, और ये एक जहद मुसलसल है। मैं आज आपसे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और मैं आज आपसे एक सवाल भी करूँगा बहुत ईमानदारी और दयानतदारी के साथ, और बिल्कुल मुझे प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बिल्कुल कमेंट में बताएं कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल के अंदर किन चीज़ों की कमी है। अगर आपके जो मुखलसाना कमेंट होंगे और तनकीदी कमेंट भी होंगे उससे मुझे फ़ायदा है ना, मेरी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। तो ये मुसलसल लर्निंग का एक ज़रिया है,
ارتقاء سے لے کر انجام تک، یعنی جب آپ کی پیدائش سے بچہ بولنا شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک سمجھ اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اس طرح کمیونیکیشن اسکل اس کے ساتھ رہتی ہے۔ تو دوستو، آپ کا بہت شکریہ مجھے سننے کے لیے اور برداشت کرنے کے لیے، اور انشاءاللہ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ آؤں گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر اس ناچیز کی کوئی پسند آیا ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اگر لائک کیجیے گا اور دوستوں میں شیئر کیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹیک کیئر۔